ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن کسی قسم کی مصیبت سے نہیں گزرتا ہے، پریشان کن حالات سے اس کا دوچار نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور اس کی لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے چلتے راستے میں اگر کوئی کانٹا آ جائے اور اس کے پاؤں کو چبھ جائے اور اس کی وجہ سے اس کو یہ معمولی سی تکلیف ہو تو یہ بھی اللہ کے یہاں نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور طے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث در حقیقت میں ہم سب کے لیے ایک اطمینان اور سکون دلانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایمان والوں کو تسلی اور تسکین پہنچانے والا فرمودات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس میں یہ بات سکھائی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو، چاہے سکھ ہو یا دکھ ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن سکھ کے مقابلے میں جب دکھ کا موقع آتا ہے، کا وقت آتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین فرماتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں صبر اختیار کرنے کی۔ اور مصیبت تو آئے گی دنیا کے اندر، اور مصیبت آئے گی بھی اس شخص کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جس کی آزمائش ہوتی ہے، سب سے زیادہ جس کی آزمائش ہوتی ہے انسانوں میں سے، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہو، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہو، دشمنی کرنے والا ہو، اللہ کی باتوں کو ٹکرانے والا ہو، ایسے شخص کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الانبیاء، سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ کی نظر میں جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ حضرات اللہ کی نظر میں باوجود بہت اونچے مقام رکھنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ جماعت، وہ گروہ جس کے اوپر سب سے زیادہ مصائب اور پریشان کن حالات آئے اور جن کو آزمایا گیا، جن کے اوپر آزمائش کی چکی چلی، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام میں سے بھی حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جن کے اوپر مصائب آئی وہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو ستایا 950 سال تک، لیکن وہ تکلیف جو انہوں نے نوح علیہ السلام کو پہنچائی، اس تکلیف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے وہ تکلیف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی اپنی قوم کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دینے کے لیے قرآن مجید کے اندر ہر صورت میں تقریباً جملے اور آیات نازل فرمائے، جگہ جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی واقعے کے ذریعے سے کبھی اشارتاً، کبھی کنایتاً، کبھی صراحتاً اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے حساس تھا کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر وہ اثر فوراً کر جاتا، ذرا سے کفار کی طرف سے کوئی رد ہوئی، کوئی انکار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا گیا تو فوراً اس کا اثر شدت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر واقع ہوتا۔ تو تسلی دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار آیت نازل ہوتی تھی کہ آپ فکر مت کرو، آپ صبر کرو، اللہ کا جب تک حکم نہ آئے آپ اسی طرح اسے برداشت کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی مصیبتیں آئی میرے بھائی، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور تحمل اور ضبط اپنے اوپر اتنا مضبوط تھا، اتنا قوی تھا کہ اس کا احساس دوسروں کو نہیں ہوا،
وہ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار تسلی دی. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہو رہی تھی اور پریشانی آپ کو محسوس ہو رہی تھی. اپنے قوم کی طرف سے جو اذیتیں آپ کے اوپر ڈالی جا رہی تھی. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الامثل فالامثل. اور پھر سب سے زیادہ مصائب اور پریشان کن حالات کن کے اوپر اتارے جائیں گے؟ وہ لوگ جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھنے والے ہیں، اور ان کے بعد پھر وہ لوگ جو ان مشابہت رکھنے والوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. یعنی جتنی قریب آپ کی زندگی پیغمبرانہ زندگی کے ساتھ ہوگی، آپ کی زندگی جتنی سنت کے مطابق ہوگی، سنت کے موافق ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جتنے پائے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے. اب یہ حالات اللہ کی طرف سے کیوں آ رہے ہیں؟ جب اللہ کے مقرب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، تو مقرب اور محبوب بندے ہونے کی مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہونی چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے جو محبوب اور مقرب بندے ہیں، آخرت کے اندر جو اصل زندگی ہے، آخرت کے اندر جو اصل حیات ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کا گھر یہ اصل رہنے کا گھر ہے. آخرت کی نعمت یہ اصل نعمت ہے، آخرت کے مزے یہ اصل مزے ہے. تو آخرت کے اندر ان کو اعلیٰ درجے کی نعمت حاصل ہو، اعلیٰ درجے کی جنت حاصل ہو، اعلیٰ درجے کے مزے حاصل ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مصائب ان کے اوپر ڈالی تاکہ ان مصائب پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا حاصل ہو جائے اور آخرت کے اندر وہ اس قدر اونچی جنت کی مستحق بن جائے کہ دوسرا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں یہ حالات ڈالے ان کے اوپر، صبر ان کے دل میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے پریشانی اور خوف کو نکال دیا. ظاہر میں وہ گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے مصائب سے اور پریشانیوں سے، چاروں طرف سے ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، چاروں طرف سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں تو یہ ایک صورت حال قائم کر دی ان کو صبر کی طرف آمادہ کرنے کے لیے. دل کے اندر صبر ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں سے اس خوف کو، اس گھبراہٹ کو، اس پریشانی کو نکال دیتے ہیں. کسی بزرگ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے اس بات کو کہ یہ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے زمانے میں. اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے زمانے میں. جیسے کہ ہمارے پاس گھڑی ہے، ایک گھڑی ہے، اور اگر اس گھڑی کو واٹر پروف کر دیا گیا ہے تو اس کو اگر آپ نے پانی میں ڈال دیا تو چاروں طرف سے پانی نے اسے گھیر لیا ہے، لیکن پانی اس کے اندر ایک قطرہ بھی اس کا داخل نہیں ہوگا، اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر وہ قیمتی قسم کی گھڑی ہے اور اعلیٰ درجے کی گھڑی ہے تو اسے سمندر کے اندر بھی ڈال دیں گے آپ، 700 میٹر بھی اندر اگر چلی جائے گی تب بھی اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ داخل نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے راستے پر چلنے والے مومن بندوں کے دلوں کو بھی مصیبت پروف بنا دیتے ہیں کہ مصائب سے وہ گھیرے ہوئے ہیں، مصائب میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس مصیبت کا ذرہ برابر اثر ان کے دل کے اوپر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیتے ہیں. اللہ ان کی طرف سے طاقت اور ہمت عطا فرماتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بہت پریشانی لاحق ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس رات کو میں نے جتنا پریشان اللہ کے نبی کو دیکھا اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، نہ اس کے بعد میں نے دیکھا. بہت پریشانی کا عالم تھا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر باہر چلے جاتے ہیں. پوری رات اسی طرح بے چینی میں گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی بے چینی کے عالم میں ٹھنڈی کہہ رہی ہے کہ میرا کام ہے، ہوائیں چل رہی ہے ٹھنڈی، سردی بہت زیادہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کانپ رہے ہیں ٹھنڈی کے اندر، رات کا وقت بالکل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ رات میں نکلے اور فرمایا کہ وہی کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑا ہو جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ باوجود اللہ کے نبی کے قول کے اوپر لبیک کہنے کے عادی تھے، لیکن کسی کو ہمت ہی نہیں ہوئی. اس قدر تھکے ہوئے چور تھے بیچارے. اندر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ باہر تشریف لائے، فرمایا کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑا ہو جائے گا. کسی نے جواب نہیں دیا. دوبارہ اندر تشریف لے گئے، پھر تیسری دفعہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑا ہو جائے گا. کوئی کھڑا نہیں ہوا تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ کہاں ہے.
تو حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ اب تو چھٹکارے کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نام لے کر اب پکارا ہے تو کھڑا ہونا اب مجھے کھڑا ہونے کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں اب. تو کھڑے ہو گئے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ دشمن کی طرف چلے جاؤ، دشمن کا جہاں قیام ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر جاسوسی کرو کہ بھئی وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے، کیا وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور ان باتوں کو معلوم کر کے ہمارے پاس اس کی خبر لے آؤ. اور فرما رہے کہ اتنی ٹھنڈی کہ چلنے کی ہمت نہیں، کانپ رہا ہے جسم ٹھٹر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور مجھے کچھ دعائیں دی، اور ان دعاؤں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور فرمایا کہ اب جاؤ اللہ کے نام پہ جاؤ اب. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ چاروں طرف سے ایسی گرمی کے اندر میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں جیسے کہ میں کوئی حمام میں چل رہا ہوں، غسل خانے میں چل رہا ہوں، جس غسل خانے کے اندر گرم پانی کی وجہ سے فضا جو ہے بالکل گرم ہو چکی ہو، حمام میں چل رہا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جاسوسی کا کام کیا، واپس آئے. واقعہ طویل ہے لیکن بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر کڑاکے کی ٹھنڈی ہوتی تھی، سردی سخت ہوتی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ اون کے کپڑے اوڑھتے تھے، چادریں لپیٹتے تھے اپنے آپ کو گرمی پہنچانے کے لیے، لیکن ہم ٹھنڈی کے سخت دن میں دیکھتے تھے حذیفہ کھلا ہوا پھر رہا ہے، زندگی بھر ان کو ٹھنڈی نہیں لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ظاہر میں حالات اور ہے، اندر میں حالات دوسرے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لو لگاؤ میرے بھائیو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، اللہ کے ساتھ توکل اور یقین کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فضل کا معاملہ فرماتے ہیں. تو مومن تو مصیبتوں سے گزرتا ہے، لیکن مومن کے پاس ایک ہتھیار ہے جو غیر مسلم کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا خدا مجھے ضائع کبھی نہیں کرے گا. جو کچھ وہ میرے لیے کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، تقدیر کے اندر جو کچھ اس نے میرے لیے لکھا ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگا. عجبا لامر المؤمن، مومن کے بندے بڑی عجیب سی شان ہے اس کی کہ اذا اصابته السراء شکر، جب وہ کوئی خوشی سے گزرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے اصول بتا دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو جو نعمت ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ اسے بڑھاتے چلا جائے گا. اور آگے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اسے تو وہ صبر اختیار کرتا ہے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ان کو چھوڑتا نہیں ہوں، وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو ہمیں جو ہے اس قسم کی باتوں کو ذہن کے اندر ہمیں اتارنی چاہیے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین اس کے اوپر بڑھنا چاہیے. اور چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ہمیں جو ہے دیکھنا ہے ہماری زندگی کے اندر کہ کیا ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں. مصائب وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، عذاب ہے، یا اللہ کی طرف سے ایک بہانہ ہے بخشش کا، مغفرت کا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اس کے لیے ایک اصول اور قاعدہ طے کیا ہے. فرماتے ہیں حضرت کہ اگر مصیبت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا پانے کے بعد صبر کی توفیق نہیں ملتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہے، اور اگر صبر کی توفیق ملتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے یہاں بخشش کا بہانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. چونکہ آج یہ آخری مجلس تھی تو آپ سب حضرات کے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات نے ماشاءاللہ رمضان کی یکم سے بندے کا ساتھ دیا، اور آپ حضرات کی طلب صادق تھی، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زبان سے کہلوایا اگر اس کے اندر کوئی شیطانی اثر ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کے اندر جو صحیح باتیں بیان کی گئی وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، میرے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ سب حضرات کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور اسے ہم سب کے لیے آخرت کے اندر باعث نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. اور اگر میری طرف سے کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہو تو میں آپ حضرات سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں. آپ حضرات سے امید ہے کہ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. اسی طرح جو ہے کمیٹی حضرات ہے، حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم ہے، ان حضرات نے بہت ہی ہمت افزائی کی، ترغیب دیتے رہے،
اور بندے کو ہمت بھی ملتی رہے ان حضرات کی معیت اور ان کی رفاقت کی وجہ سے۔ ان حضرات کا بھی میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر ان کے حق میں کسی قسم کی گستاخی ہوئی ہو تو معاف فرما دے، اور یقیناً ان کا حق پورا نہیں ہوا جس امید سے اور خیال سے انہوں نے بلایا تھا، یقیناً اس کو میں نے پورا نہیں کیا۔ اس سلسلے میں معافی مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ حضرات جو ہے اس قسم کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بندے کو ہمت افزائی فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قبول فرمائے۔ بقیہ ایام جو رمضان کے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے رمضان مبارک کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح دوبارہ آخرت کے اندر بھی اسی طرح جمع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرمائے اور اپنی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔